أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 98 پڑھیں گے. تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ آج کی کلاس میں ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے حروف مدہ. حروف مدہ جس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور مد اصلی بھی کہتے ہیں. یہ دونوں ایک ہی نام ہے، حروف مدہ اور مد اصلی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. پہلے ہم کھڑی حرکات کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں نا جی، تو ان کو بھی وہ بھی 3 ہیں. کھڑا فتحہ، کھڑی کسرہ، کھڑا ضمہ. تو یہاں پر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ حروف مدہ ہیں اور یہ بھی 3 ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الف مدہ کو. الف مدہ کیسے بنتا ہے؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، خالی الف ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے، اس پر فتحہ لگی ہو، تو فتحہ والے حرف کو جب خالی الف کے ساتھ ملائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. اور جیسے اگر با کے اوپر فتحہ ہو اور اس کو ہم خالی الف کے ساتھ ملائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ با فتحہ الف با. اگر با کے اوپر خالی فتحہ آ جائے تو اس کو ہم 1 حرکت لمبا کرتے ہیں، جیسے با فتحہ با، با فتحہ با. اور اگر اس کے ساتھ خالی الف آ جائے، مل جائے، تو دونوں حروف کو ملاتے ہوئے 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. با فتحہ الف با، با فتحہ با، اور الف اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو با فتحہ الف با. آگے دیکھتے ہیں واو مدہ کیسے بنتا ہے. واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر جزم لگی ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے، اس کے اوپر ضمہ ہو. تو جب ضمہ والے حرف کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو اب یہاں پر ہم اس کو جب پڑھیں گے تو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. جیسے اگر با کے اوپر ضمہ لگ جائے تو اور اس کے ساتھ واو ساکن ملا دیں تو کیسے پڑھیں گے؟ با دمہ واو ساکن بو، با دمہ واو ساکن بو. 2 حرکات کے برابر لمبا. اگر با کے اوپر صرف ضمہ آ جائے، با دمہ بو، اور واو ساکن اگر مل جائے تو پھر واو مدہ بن جائے گا. با دمہ واو ساکن بو. 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں یا مدہ کیسے بنتا ہے. یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر جزم لگی ہوئی ہو اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہو، با ہو، تا ہو، سا، کوئی بھی حرف ہو، لیکن اس کے نیچے کیا ہونی چاہیے؟ زیر. تو زیر والے حرف کو جب یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو ہم 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. اگر با کے نیچے ہم کسرہ لگا دیتے ہیں تو اور یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہیں تو با کسرہ یا ساکن بی، با کسرہ یا ساکن بی، تا کسرہ یا ساکن تی. تو یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اس کے نیچے کیا ہونی چاہیے؟ زیر. تو آپ دیکھتے ہیں حروف مدہ کتنی ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حروف مدہ 3 ہیں. ان تینوں کو کتنا لمبا کریں گے؟ تینوں کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب حروف مدہ کتنے؟ 3. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔